آئے جی آپ کو گدون کی تباہی کے جو ہے نا نظارے کراتا ہوں. آپ دیکھیں کہ گدون کی تباہی کس طرح ہو رہی ہے. یہ ہماری 300 ملین کی انویسٹمنٹ ہے. پچھلے 6 مہینے سے جو ہے نا بند پڑی ہوئی ہے. مشینری سڑ رہی ہے اور لیبر ادھر سے جو ہے نا وہ فارغ ہو چکے ہیں. اور یہ صرف ہماری ایک کارخانے کی اور ایک انڈسٹری ایک مل کی کہانی نہیں ہے. یہ پوری گدون انڈسٹریل اسٹیٹ کی یہی کہانی ہے. 177 کارخانے یہاں پر چل رہے تھے, جس میں سے ابھی تک 40 نے پرماننٹ ڈسکنیکشن کرا دیے, بجلی کٹوا دیے. تو اس وجہ سے ساری انڈسٹری دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے. اس وقت یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہماری مشینری کی حالت ہے, ہمارے کارخانے کی حالت ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے گدون کے ساتھ. اور یہ صرف گدون کے ساتھ نہیں, پوری ملک انڈسٹری کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اس وقت تباہی ہو رہی ہے ہمارے ملک کی انڈسٹری کی تباہی. لوگ جو ہے نا مشینری اسکریپ کر کے اسکریپ میں بیچ رہے ہیں. ادھر ہم نے کارخانہ لگایا تھا جی کہ ہمارے لوکل جو لوگ ہیں ان کو روزگار بھی مل جائے گا, ہمارے بچوں کا روزی روٹی جو ہے نا یہاں سے ملے گا. لیکن بس ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ایسے پالیسیاں روز بروز بنتی ہے اور چینج ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے یہاں جو انڈسٹری وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. اس وقت سرمایہ تو ہم نے لگایا تھا جی تقریباً 300-350 ملین. اور ابھی جو آپ کو نظر سارا آ رہا ہے ہماری انڈسٹری کی حالت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ زنگ آلود مشینری ہو رہی ہے. کیونکہ مشینری چلتی ہے تو مشینری ہوتی ہے, جب بند ہو جاتی ہے تو وہ اسکریپ بن جاتی ہے. حالات اس کی ذمہ دار جی ہمارے جو سیاستدان ہیں, ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہیں, ہمارے جو پالیسی میکر ہیں, وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. کیونکہ جب تک ایک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا وہاں پر معاشی استحکام نہیں آ سکتا ہے. ابھی یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پاپولیشن کی وجہ سے مسئلے ہوتے ہیں. اگر پاپولیشن مسئلہ ہوتا تو چین اتنی ترقی نہیں کرتا, جو دنیا میں ہائیسٹ پاپولیشن والا ملک ہے. وہ لوگ ضد میں آئے ہوئے اللہ کے لیے آپس میں بیٹھ کے یہ بات اور یہ مسئلے حل کرے تاکہ ملک میں خوشحالی آ سکے. جو ادھر مراعات فیسلٹی تھی وہ 10 سال کے لیے تھی. لیکن بدقسمتی سے جب دوسری گورنمنٹ آئی ہے 1991 میں تو وہ واپس کر دی گئی بہت جلدی, کیونکہ 90 میں یہاں پر کارخانے سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی تھی. تو اس وقت سے لے کے پھر 1997-98 تک یہاں پر بالکل زوال تھا. گدون کو لوگ صنعتی قبرستان کہتے تھے, اس کے نام سے یاد کرتے تھے, اور کافی مشہور تھا پورے پاکستان میں. اس کے بعد پھر یہاں پر لوکل جو انویسٹر ہے, لوکل لوگ ہیں, وہ یہاں پر آ گئے, ہم آ گئے, اور ہمارے ساتھی ہیں. انہوں نے وہ کارخانے جو ہے نا جو بند کارخانے تھے, اسٹرکچر بنا ہوا تھا, وہ خرید لیے اور یہاں پر کام سٹارٹ ہو گیا. الحمدللہ کام چل رہا تھا. لیکن بدقسمتی سے 2022 سے پھر اس پہ دوسرا زوال شروع ہو گیا ہے. ایون ابھی ہمارے ادھر انویسٹر افغانستان کی طرف جا رہے ہیں. یہ کتنی بدقسمتی ہے ہماری ملک کی, جو 40 سال جنگ لڑتا رہا. سب سے بڑے مسئلے جی اس وقت جو سب سے بڑا مین ایشو ہے بجلی کا ہے. بجلی کے جو ریٹس ہے وہ نہیں ہے کہ اس میں ہم اپنا انڈسٹری چلا سکے, سروائیو کر سکے, نہیں کر سکتے. اور گیس کے ایشوز بھی ہے, بجلی اور گیس یہ مین ایشوز ہے. پھر گورنمنٹ کی پالیسیاں وہ روز بروز چینج ہوتی ہے. انڈسٹری کے لیے ایسی پالیسی ہونی چاہیے چاہے جس کا بھی گورنمنٹ آ جائے. یہ کربوں کا انویسٹمنٹ ہے جی, یہ کربوں کا. اس میں ایسے ایسے یونٹ ہے کہ اس میں 10-12 گدون ٹیکسٹائل ہیں, وہ 100 ایکڑ پہ بنا ہوا ملے, تو وہ بھی ابھی تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہ جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ زمین جو ہے یہ ہمارے اسلاف نے گدون صنعتی بستی کے لیے اس لیے دی تھی کہ یہاں پہ گدون انڈسٹریل اسٹیٹ بنے گا اور ہمارے بچوں کو باعزت روزگار ملے گا. اور یہ زمین ہم نے اس لیے دی تھی کہ حکومت نے ہم پہ پوسٹ جیسی نقد آور فصل ہم پہ بند کی تھیں. 1986 میں ایک مارکا ہوا تھا جس میں ہمارے کچھ جوان شہید ہوئے تھے. تو اس کے بعد یہ 1116 ایکڑ زمین جو ہے وہ ہم نے اس مقصد کے لیے دی تھی. جب یہ کارخانے چالو ہوئے تو اس وقت کے جو جرگہ مشران تھے اس میں وفاقی وزراء تھے, جس میں یہ سلیم سیف اللہ خان بھی شامل ہے, جن کا یہ سیپ ٹیکسٹائل اور گدون ٹیکسٹائل ہے. انہوں نے ہمارے اسلاف کو یہ لکھ کر دیا تھا کہ گدون میں کسی بھی فیکٹری میں یا ٹیکسٹائل مل میں اگر کوئی بھرتی ہوتی ہے تو اس میں 65% جو ہے وہ لوکل بندے جو ہے یہاں پہ شامل ہوں گے. یعنی وہ انسکلڈ ورکر جو عام ورکر ہے وہ 65%, 100 میں 65% جو ہے لوکل بندے شامل ہوں گے. اور ہمارے صوبائی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ 36,000 روپے دیں گے, لیکن ابھی اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے.
لیکن بدقسمتی سے 8 گھنٹے کے 32,000 روپے پورے انڈسٹریل اسٹیٹ میں مزدوروں کو نہیں مل رہے۔ گدون انڈسٹریل اسٹیٹ میں 177 سے زائد جو کارخانے ہیں وہ بند پڑے ہیں، ان کو تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن بعض صنعت کار اور بعض کارخانے ایسی بھی ہے جو ابھی بھی چل رہے ہیں اور ابھی بھی وہ کام چلا رہے ہیں۔ تاہم ان کارخانوں میں بعض کارخانے ایسے ہیں جن کی کیپیسٹی جو ہے انہوں نے کم کی ہے، یا بعض 25%، بعض 30%، بعض 40% اور بعض 75% تک کارخانے جو ہے اس حساب سے وہ چل رہے ہیں۔ تاہم یہاں کی یونین کے مطابق 3 کارخانے ایسے ہیں جو 100% کیپیسٹی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جو کارخانے اس صنعت میں چل رہے ہیں، ہم ان کے مالکان سے بات کریں گے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کتنے چیلنجز ہیں اسی صنعت میں کوئی بھی کارخانے چلانے کو۔ اس وقت اپنے پلانٹ کو تقریباً 40% کی کیپیسٹی پہ چلا رہے ہیں، تو اس وقت ہمارے پاس اگر ہم 100% کیپیسٹی پہ اس پلانٹ کو چلائے تو تقریباً 200 بندوں کی گنجائش ہے امپلائیز کی کہ ہم رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس جو اسٹرینتھ ہے وہ صرف 50 کے قریب ہے، تو 40% کیپیسٹی پہ چلا رہے، اور جو چلانے کا ہمارا وہ ہے اس وقت بہت سخت حالات میں چلا رہے، وہ بریک ایون پہ چلا رہے ہیں، مطلب اپنے پرافٹ کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو مزدور ہے وہ اس فیکٹری میں موجود رہے، مطلب یہ ہے کہ جاب سوئچ نہ کرے، کسی اور جگہ جائے نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو سسٹم ہے گھر کا وہ چلتا رہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ کنسٹرکشن کے کام رکے ہوئے ہیں، سیمنٹ کی کاسٹ بڑھ رہی ہے، اینٹوں کے بڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو اسٹیل ہے اس کا کاسٹ بڑھ رہا ہے۔ ہمارا انڈائریکٹلی سب چیزوں کے ساتھ لنک ہے، جو ہمارا پروڈکٹ ہے اگر کنسٹرکشن کا کام ہوگا تو یہ کام چلے گا، نہیں ہوگا تو پھر پائپ کی بھی یوز اتنی نہیں ہوتی۔ اس میں مین چیز ہے پاور کی، اس کی کاسٹ حکومت کم کرے، آئی پی پیز کے ساتھ نیگوشیٹ کرے کہ وہ ری نیگوشیٹ کر کے اس قیمت کو کم کر کے لے آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو گدون کا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، یا جہاں گاؤں میں دوسرے ایریاز میں مطلب مضافاتی علاقوں میں جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اس کو گورنمنٹ نے انسینٹیو دیے تھے، ٹیکس ریبیٹ دیا تھا، تو وہ چیزیں واپس کیے۔ اگر وہ چیزیں دوبارہ ہو جائے۔ یہ زنگ آلود مشینری آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ گدون انڈسٹریل اسٹیٹ میں جانسن ٹیکسٹائل مل کی ہے۔ جانسن ٹیکسٹائل مل بجلی بل کی عدم ادائیگی کی وجہ سے گزشتہ کئی عرصے سے بند ہے، کیونکہ بجلی کی بھاری بھرکم بلوں کی وجہ سے اب کارخانے جو ہے گدون انڈسٹریل اسٹیٹ میں چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ کہانی آج کی نہیں ہے، یہ 1986 سے شروع ہوئی ہے جب گدون انڈسٹریل اسٹیٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ یہاں پہ اس علاقے میں اس زمین پر پوست کی کاشت کی جاتی تھی۔ اس وقت حکومت کی جانب سے پوست کی کاشت کرنے والوں کے خلاف ایک آپریشن کیا گیا تھا جس میں کچھ نوجوانوں کی ہلاکت ہوئی تھی۔ اس کے بعد مظاہرے ہوئے، لوگوں نے احتجاج کیا، اور اس وقت کے حکمران جماعت نے اس ٹائم کے جرگہ ممبران سے بات کی کہ پوست کی کاشت جو ہے یہاں سے ہم بند کریں گے اور آپ کو ہم اسی علاقے میں ایک صنعتی زون جو ہے وہ بنائیں گے، جس سے علاقے کو ترقی ملے گی اور ساتھ میں یہاں کے لوگوں کو ملازمتیں بھی ملے گی۔ انڈسٹریل اسٹیٹ کی بنیاد رکھی گئی اور 1986 سے 1992 تک یہاں پہ تقریباً 325 کارخانے قائم کیے گئے۔ گدون انڈسٹریل اسٹیٹ بننے کے بعد اس ٹائم کی حکومت نے ان کو کچھ مراعات بھی دیے تھے، جس میں ٹیکس سے چھوٹ، ساتھ میں جو ان کارخانوں کے لیے باہر سے مشینری منگوائی جاتی تھی اس میں بھی انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس سے اس کو استثناء حاصل کیا گیا تھا۔ ساتھ میں ان کارخانوں کو 50% بجلی پر رعایت دی جاتی تھی۔ تاہم 1992 میں اس وقت کی نواز شریف کی حکومت نے گدون انڈسٹریل اسٹیٹ کی مراعات ختم کی۔ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز پشاور کے ایک تحقیق کے مطابق باقی صوبوں کے کچھ صنعت کاروں نے اس وقت کی وفاقی حکومت پہ دباؤ ڈالا تھا کہ اگر گدون انڈسٹریل اسٹیٹ میں صنعتوں کو اس طرح کی مراعات دی جا رہی ہے تو ہمارے کارخانے یہاں پہ بند ہو جائیں گے، اور اسی وجہ سے اس وقت کی حکومت نے گدون انڈسٹریل اسٹیٹ کو حاصل مراعات واپس لے لیے، اور تب سے اس صنعتی زون گدون انڈسٹریل اسٹیٹ کی زوال جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور اس ٹائم پہ جب یہ مراعات لیے گئے تو 100 سے زائد کارخانے اسی سال بند ہو گئے۔ موجودہ حالات کے بارے میں اگر ہم بتاتا چلے تو 325 کارخانوں میں یہاں کے یونین کے صدر کے مطابق تقریباً 170 کارخانے بند ہیں، جو کھلے ہیں وہ بھی 100% کی کیپیسٹی کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کارخانے میں 100 مزدور ہے تو وہاں پہ صرف 20 مزدور کام کرتے ہیں، باقی مزدور بے روزگار ہے۔
गदून इंडस्ट्रियल स्टेट की हम अगर बात करें तो यहाँ के बंद कारखानों में पाकिस्तान के मशहूर कंपनियाँ जिसमें डायमंड फोम, साथ में पेल और साथ में इस तरह की दीगर कंपनियाँ भी शामिल है जिन्होंने उस टाइम पे यहाँ पे कारखाने कायम किए थे, लेकिन इसके बाद जब इनसे मराहत वापस लिए गए तो यहाँ पे कारखाने बंद हो गए। गदून इंडस्ट्रियल स्टेट की बुनियाद जब रखी गई तो उस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के एक तहकीक के मुताबिक यहाँ पे तकरीबन 54 अरब रुपए की सरमायाकारी की गई थी। 325 कारखाने कायम किए गए थे, लेकिन अब उन कारखानों के अरबों जो रुपए हैं वो डूब गए हैं। यहाँ के सनतकार इससे भी परेशान है कि वो बारहा हुकूमतों के नुमाइंदगान से मिले हैं, लेकिन इनकी पॉलिसीज़ में फ़र्क नहीं आ रहा है और इसी वजह से यहाँ पे अभी जो मौजूद कारखाने हैं वो भी बंद हो जा रहे हैं।